اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام پاکستان کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم المثال کردار پر چند ایک پروگرامز پیش کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ احباب جماعت احمدیہ اور بالخصوص احمدیت کی نئی نسل کو معلوم ہو کہ ان کے آباء و اجداد نے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے لیے کس قدر مسلسل سال تک اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی، سخت محنت کی، اپنے اوقات عزیز اور اموال و نفوس کی قربانیاں پیش کیں۔ قیام پاکستان کی تاریخ کے اس حصہ کو یاران وطن عزیز نے مؤثر کر دیا ہے۔ تاریخ پاکستان پر لکھی جانے والی کتب میں سے نہ صرف اس حصہ تاریخ کو نکال دیا گیا ہے بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی گندا، گھنونا، من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کو غدار قوم و ملت قرار دیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف اس منفی پروپیگنڈا سے نہ صرف یہ کہ ماحول میں احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے بلکہ احمدیوں کے اموال و جائیداد، عزت و ناموس اور زندگیوں کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں احمدیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ احمدیوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اور انتہائی ظلم کی بات یہ ہے کہ احمدیوں کو اپنے خلاف لگائے گئے سنگین الزامات کے ازالہ کے لیے مناسب مواقع دستیاب نہ ہیں۔ ان حالات میں یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ بالخصوص حضرت امام جماعت احمدیہ کے بنیادی کردار سے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کی جائے۔ آج کا پروگرام آئندہ کے پروگرامز کے لیے بطور ایک بنیادی تمہید کے ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے مختلف اخبارات و رسائل، کتب اور بالخصوص تاریخ احمدیت کی مختلف جلدوں میں قیام پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کے بنیادی، فعال، مؤثر اور مثالی کردار کو بڑی صحت کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ تاریخ احمدیت میں درج قیام پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کے کردار کا پورے طور پر جائزہ لینے سے شدت سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو خدائے قادر و مطلق ذو العجائب کا ایک انمول تحفہ ہے، نعمت خداوندی ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں پاکستان مارز وجود میں آیا، جبکہ حالت یہ تھی کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں میں باہم اتفاق و اتحاد نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ کیونکہ مسلمانوں میں وحدت نہ تھی، اس لیے مسلمانوں میں قیادت بھی نہ تھی۔ مسلمان تعلیم میں ہندوؤں سے پیچھے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور دوسری طرف مسلمان علماء ہندوؤں کی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس کے زیر اثر تھے۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو قومی اور ملی خدمات کا بے پناہ جذبہ ودیت کیا گیا تھا۔ آپ کی پیدائش سے بھی قبل آپ کے والد محترم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے بارے میں الہاماً خبر دی گئی تھی، یہ کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی چھوٹی سی عمر میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے دوسرے امام کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ آپ اس وقت اپنی عمر کے 24ویں سال میں تھے۔
اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ہندوستان کے مسلم و غیر مسلم مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی نظر میں نہ صرف صاحب الرائے بلکہ صاحب الرائے جانے جاتے تھے۔ آپ کی رائے قابل قدر تھی اور آپ کی رائے کو ترجیح حاصل تھی۔ آپ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے سے براہ راست سیاست میں دخل نہ دے سکتے تھے، اور نہ آپ کی طرف سے جماعت کے کسی فرد کو براہ راست سیاست میں دخل دینے کی اجازت تھی۔ لیکن اس وقت آپ بشدت یہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان زعماء کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ وقتاً فوقتاً اپنی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانان ہند کو درپیش معاملات کو سلجھانے کے لیے رہنمائی کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ آپ اور جماعت احمدیہ کے افراد بھی تو ہندوستان کے شہری تھے، اور بحیثیت ایک شہری ہونے کے ایک احمدی انفرادی رنگ میں اپنے ملک کے سیاسی معاملات سے کبھی بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ تاریخ احمدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کے زعماء آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی حاصل کرتے رہتے تھے۔ بعض اوقات مسلمان زعماء کی طرف سے آپ کو مسلم لیگ کی میٹنگز اور بالخصوص سالانہ اجلاس میں شمولیت کی دعوت دی جاتی، یہ کہ آپ خود شامل ہوں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ آپ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے سے عدیم الفرصت وجود تھے، اس لیے آپ اپنے نمائندہ وفد کو مسلم لیگ کی میٹنگز اور اجلاس میں شامل ہونے کے لیے بھیجتے، اور اپنے نمائندہ وفد کے ہاتھ مسلم لیگ کے اجلاس میں پڑھا جانے والا مضمون بھی بھجواتے۔ سامعین و ناظرین کرام، تاریخ احمدیت کا مطالعہ کرتے ہوئے خاکسار اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کہ آپ کی سالہ سال کی مسلسل دعاؤں، محنت شاقہ اور جماعت احمدیہ کی قربانیوں سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے نہ صرف ہر ممکن تعاون کیا بلکہ اندر ضرورت مناسب رہنمائی بھی فرماتے رہے۔ تاریخ احمدیت کا مطالعہ کرتے ہوئے خاکسار اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے آپ نے جو بھی لائحہ عمل اختیار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل تھی۔ آپ نے جو رائے بھی قائم کی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور نتائج نے بتایا کہ وہی رائے درست تھی۔ مثلا مسلم لیگ اپنی ابتدا میں انتہائی کمزوری کی حالت میں تھی۔ مسلمان علماء فرقہ وارانہ اختلافات کا شکار تھے۔ وہ فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے تھے، اور وہ لفظ مسلم کی صحیح تعریف نہ کر پا رہے تھے۔ مسلم لیگ کے نمائندگان کے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور 1924 کے لیے آپ کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے اس اجلاس کے لیے ایک مضمون لکھا جو نظام جماعت احمدیہ کے تحت شائع ہونے والی سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد 8 میں کتاب اساس الاتحاد کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ آپ کا یہ مضمون مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ کے ایک نمائندہ نے 23 مئی 1924 کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے اپنے اس مضمون میں مسلم لیگ کو تقویت دینے کے لیے لفظ مسلمان کی تعریف کا تعین کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مدعی ہے اور آپ کی شرعیت کو منسوخ نہیں قرار دیتا اور کسی جدید شرعیت کا قائل نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ آپ کی اس تجویز سے اتفاق کیا گیا، اور پھر مسلم لیگ کے مسلمانوں کے تمام فرقوں کے لوگ شامل ہونے لگے، مگر بعض علماء ہندو کانگریس کے زیر اثر تھے اور وہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان علماء سے مایوس ہو گئے، اور انہوں نے گول میز کانفرنس کے بعد لندن میں ہی بود و باش اختیار کر لی۔
اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب گول میز کانفرنس کے دوران ہی مستعفی ہو کر ہندوستان واپس آ گئے تھے۔ ان حالات میں حضرت امام جماعت احمدیہ نے لندن میں مقیم اپنے احمدیہ مشنری کو ہدایت کی کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کر کے انہیں آپ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے ہندوستان کی سیاست میں دوبارہ اپنا کردار ادا کرنے کی تحریک کریں۔ جب قائد اعظم دوبارہ سیاست میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو بعض علماء انہیں کافر اعظم اور پاکستان کو پلیدستان کا نام دیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا ہے کہ یہ پروگرام قیام پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کی بنیادی اور عظیم المثال کردار کے بارے میں بطور تمہید کے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تاریخی حوالہ جات کی مدد سے اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔